پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں دوستو، آج جو میں لکیریں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں ہر پروگرام میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ صرف اندازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اندازے ہوتے ہیں، اور اندازہ جو ہے نا وہ کافی حد تک درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں ہاتھ میں، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو تلاش کریں۔ اس کو تلاش کریں، اگر یہ مل جائیں تو پھر دیکھیں جو باتیں ہم نے کی تھی وہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، خواتین اور لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں، وہ لکیر کا نام لے کر جب ہم سے سوال کرتی ہیں تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے اس لکیر کا نام پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی ہم ساری ویڈیو دیکھتی ہیں، اس سے ہمیں ایک ایک لکیر کے نام کا پتہ ہے، ایک ایک لکیر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اور یقین کریں کہ ہم آگے کسی کا اگر ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے اتنی ماہر ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی ہمارے پروگرام کو توجہ سے دیکھتے رہا کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں، اور آل کا نشان ہے تو آل کو ضرور کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو، نیا سے نیا انفارمیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آج جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات بڑی اہم ہے، اور 3 ٹاپک اس ایک ٹاپک کے اندر ہیں۔ ان تینوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے کہ بعض ہاتھوں میں زندگی کی لکیر جو نا یہ زندگی کی لکیر ہے، اور قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے آغاز کرتی ہے۔ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے آغاز کرتی ہے، اور یہ ساتھ میں آ گئی دماغ کی لکیر، اور یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے؟ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے آغاز کرتی ہے، اور یہ لکیر سیدھی لکیر جو ہے نا یہاں سے یہ ہوتی ہوئی سیدھی دماغ کی لکیر کو کراس کرتے ہوئے، اور یہاں پر ایک جزیرہ ہے جو دل کی لکیر کے اوپر ہے، اس کو کراس کر کے یہاں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لکیر نے آغاز کیا یہاں سے، اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر کو توڑ کر نکلی اور دل کی لکیر میں جا کے جزیرے کے بیچ سے پار ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی علامت اگر کسی مرد کے ہاتھ میں ہے تو ایسا شخص اپنی ساری جمع پونجی یا اپنی دولت جائیداد جو نا وہ عورت پر لٹا دے گا، چاہے وہ عورت کوئی بھی ہو، اس کے عشق میں مطلع ہو کر یہ سب کچھ لٹا بیٹھے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسی لکیر کسی لڑکی کے ہاتھ میں، کسی عورت کے ہاتھ میں ہے، اگر کسی لڑکی یا کسی عورت کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی اپنی عزت گوا بیٹھتی ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو عزت گوا بیٹھتی ہیں۔ یہ کنواری ماں تو نہیں بنتی، لیکن عزت ایسی تباہ کر لیتی ہیں کہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ اور ایسی لکیریں اگر ہاتھ میں ہیں تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنی عادت، اپنے مزاج، اپنے اخلاق، اپنی ہر چیز کو بدل دیں تو یہ لکیریں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اگر بدلیں گے نہیں تو یہ لکیریں پریشانیاں بنائیں گی۔ اور یہ جو دل کی لکیر میں جزیرے کی علامت ہے، یہاں پر میں نے بنایا، یہاں بھی آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں۔ اس طرح کا اگر جزیرہ دل کی لکیر پر آ رہا ہے تو یہ دل کی بیماری کا اشارہ دے رہا ہے آپ کو کہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، جس میں ہارٹ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیز بھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آئل والی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں، آئل والی چیزیں اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ جیسے کھاتے ہیں نا کہ بہت زیادہ آئل ہے، یا چٹپٹی چیزیں ہو گئی، یا باہر کے کھانے ہو گئے، ان کو چھوڑ دیں۔ جزیرہ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور ہارڈ وارڈ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ ایسی چیز بن جائے گا جو آپ کے سنبھالے سے بھی یہ نہیں سنبھلے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس کو بچائیں۔ تو اس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آئل والی چٹپٹی چیزیں اور بازار کے کھانا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سائمہ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرے 3 بچے ہیں
لیکن حالات میرے بہت خراب ہیں، بتائیں کہ آگے حالات کیسے رہیں گے؟ یا اولاد مزید ہو تو حالات بدل سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور جتنے بچے ہوتے ہیں ان کا نصیب الگ الگ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ سارے ہی بچے خوش نصیب بھی ہوں۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ کے حالات تو ویسے بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور کوشش کریں گے آپ جو بھی ورک کریں، جو بھی کام کریں، اس کی طرف توجہ اگر زیادہ سے زیادہ دے دیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے آپ کا آنے والا جو وقت ہے اللہ کے فضل سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا نظر آتا ہے۔ حنا اکبر نے سوال کیا چکوال سے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتی تھی، میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور نکاح میرا کروا دیا۔ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں آگے کچھ خوشیاں یا کچھ اچھا وقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ان میں سے ایک شادی تو پسند کی ہوگی اور ایک شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادیاں اللہ کے فضل سے یعنی جس حساب سے پہلی شادی ہے اس حساب سے دوسری شادی کی بھی لکیر فی الحال اچھی ہے۔ اب ان میں سے کون سی شادی کی لکیر ناکام ہوتی ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کون سی شادی چلے گی اور کون سی شادی نہیں چلے گی۔ نوازش چودھری نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور یہ شادی آپ کو بہت راحت سے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ زیڈ بی نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری آخری وقت زندگی کا کس طرح سے گزرے گا؟ اللہ کے فضل سے گزرا وقت بھی آپ کا اچھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اچھا وقت ہوگا۔ ناظرہ پروین نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری بیٹی کی شادی 1 سال پہلے ہوئی، لیکن اس کے سسرال والوں نے کوئی کالا علم یا کالا جادو وغیرہ جو کہتے ہیں وہ اس پہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری بیٹی ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہمارے گھر آنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیتی۔ یہ بتائیں کہ کبھی ہماری بیٹی ہمیں ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ میں آپ کا دیکھوں اور بتاؤں آپ کی بیٹی کے بارے میں، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ ہوتا ہے ہم اسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں، کوشش کریں صدقہ دیں اور اللہ کو راضی کریں، اس مشکل سے آپ نکلیں۔ وہ تو مشکل میں ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ہاتھ میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر پر جتنا بڑا جزیرہ ہے، یہ بہت بڑی مشکل کا الارم ہے، اور آپ کو کیوں دے رہا ہے کہ اپنی فکر کریں، صدقہ دیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یہ جزیرہ اچھی علامت نہیں ہوتا۔ سعید حسن صاحب نے سوال کیا سرگودا سے کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ سعید حسن صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی اللہ کے فضل سے پسند کی ہوگی، اور شادی اچھی جگہ ہوگی، اور شادی کے بعد مالی پوزیشن بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی ہو جائے گی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی 2 سے 3 تسمیاں پابندی سے پڑھا کریں، تاکہ آپ کی دیگر پریشانیاں اور دیگر مشکلیں جو ہیں وہ حل ہوں اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ نقاش الدین نے سوال کیا کراچی سے کہ میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میری پریشانیاں کب حل ہوں گی اور کب میں ان مشکلوں سے نکلوں گا؟ نقاش الدین صاحب، آپ کے ہاتھ میں واقعی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار یا کسی چیز کا معاملہ ہو، اس میں پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور شہرت کی جو لکیر ہے اس پہ بھی اینڈ میں جزیرہ بنا ہوا، اور شادی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں 2 شاخہ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 شاخہ کا مطلب آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھتے رہیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا 2 شاخہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جزیرے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پریشانیاں جو ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں توبہ استغفار اور تیسرا کلمہ جو ہے اس کی 2 تسمیاں لازمی پڑھا کریں، تاکہ آپ اس مشکل سے باہر آئیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو پابندی سے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ میں آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آپ کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمر شاہ صاحب نے سوال کیا گجرانوالہ سے
کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولادیں کتنی اور کیا میرے نصیب میں بیٹی ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، اولادوں کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو تو بیوی کے ہاتھ کی فوٹو بھی بھیجنی پڑتی ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 4 علامتیں ہیں اور 2 بیٹیوں کی علامت بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اولادوں کی لکیریں ایسی ہوتی ہیں کہ آگے چل کے مزید بڑھ سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی اولاد کے بارے میں سوال کریں تو اپنی بیوی کے ہاتھ کی فوٹو بھی ضرور بھیجا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ صحیح تفصیل سے معلوم ہو۔ سوات نہ ایس ماتا سوال کرے دا چیز یہ الگ سرمینہ کوما زما وعدہ اغسر بکیگی یا با چرتا کور والا چی خوخی التا بکیگی، استا وعدہ دا کور والا پسند بندے بکیگی اور انشاءاللہ استا وعدہ با کامیابی اور منی محبت کے استا کامیابی ماتا نہ اخکاری۔ کوشش کوا خدا نہ دعا غوڑا انشاءاللہ استا وعدہ بخی استا بخدے دا من محبت کے اخپل جوند و اخپل عزت تبا مکوا۔ مریم نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی شادیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مریم صاحبہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 بڑی اور 1 چھوٹی لکیر ہے۔ اس طرح کی لکیر کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت سے ہوتی ہے، اور ایسے افراد کی شادی جو ہے بہت مشکل سے چلتی ہے۔ بہرحال اس کو چلانے کی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے ہوتی ہے۔ نجمہ نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ نجمہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی اور بہت بہتر ہے، اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو کامیابی ملنے کا بھی امکان ہے۔ افسانہ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولادیں کتنی ہیں اور 1 اولاد میری ہے۔ جی، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 علامتیں موجود ہیں، باقی یہ ہے کہ اس کو کچھ میڈیکل حساب سے چیک اپ کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ میں مزید 2 اولادیں ہیں۔ زائدہ نے سوال کیا کشمیر سے کہ میں نے جن لکیروں پہ بال پین سے ٹک کیا ہے ان لکیروں کے بارے میں بتائیں کہ یہ لکیریں کیا ہیں۔ زائدہ صاحبہ، ایسی لکیریں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں خط عیسیٰ۔ خط عیسیٰ، اس کو ہم عام زبان میں گناہ کی لکیر کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جو کہ پورے معاشرے کے لیے اور مذہب کے حوالے سے بھی، معاشرے کے حوالے سے بھی، مذہب کے حوالے سے یہ کہ ہم مسلمانوں میں بھی اس کو برا سمجھا جائے اور دوسرے تمام انسان جو ہے ان کے مذہب میں بھی اس کو برا کہا جائے، حالانکہ آپ کی نظر میں یا دوسروں کی نظر میں یہ چیز اچھی ہو لیکن عام لوگوں کی نظر میں یہ چیز اچھی نہ ہو، اس کی یہ علامت ہے۔ اور یہ شاخ اوپر سے جو نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ مکمل طور پر خط عیسیٰ بنا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو یا گناہ میں شامل ہو۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ہی عمدہ صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس دی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو خواب میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور آپ کا اندازہ بھی کریکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز آپ کے پورے کردار کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔